الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ اور بس ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہم تم کو اپنے جیسا ہی بشر سمجھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف ہمارے پسماندہ اور کم عقل لوگ کر رہے ہیں اور ہم اپنے اوپر تمہاری کوئی فضیلت نہیں سمجھتے بلکہ ہمارے گمان میں تم جھوٹے ہو۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں جو 3 اعتراضات کفار نے کیے تھے ان میں سے ایک اعتراض کا جواب میں عرض کر رہا ہوں۔ کل وہ عرض کیا تھا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، نبی بشر اور انسان ہوتا ہے، نبی بشر اور انسان ہوتا ہے۔ اہل سنت و جماعت نہ نبی کی بشریت کا انکار کرتے ہیں نہ انسانیت کا انکار کرتے ہیں، نبی انسان بھی ہیں نبی بشر بھی ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ وہ بشریت کیسی ہے، وہ انسانیت کیسی ہے، وہ کون سے ایسے خصائص ہیں جو عام انسان میں نہیں ہوتے نبی میں ہوتے ہیں۔ اس میں سے کل کچھ میں نے عرض کیے تھے، آج میں آگے اس کے عرض کرتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ علامہ حلیمی علیہ رحمہ نے کتاب منہاج المنہاج میں لکھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا دوسرے انسانوں سے جسمانی اور روحانی قوتوں میں مختلف ہونا ضروری ہے، نبی کا عام انسان سے ممتاز ہونا یہ ضروری ہے۔ پھر امام رازی کی اس تفصیل میں علامہ حلیمی سے نقل کرتے ہیں کہ قوت جسمانیہ کی 2 قسمیں، قوت جسمانیہ کی 2 قسمیں، ایک ہے مدرکہ، ایک ہے محرکہ، اور مدرکہ کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں، حواس ظاہرہ اور حواس باطنہ، اور حواس ظاہرہ 5 ہے۔ حواس ظاہرہ جو ظاہراً دیکھنا، سننا، بولنا، چھونا، سونگنا، یہ حواس 5 جو کہلاتی ہے، یہ حواس ظاہرہ 5 ہے۔ اور اس کے اندر عام انسان اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ صحیح مسلم شریف کے اندر ایک حدیث پاک اس بات پر جو قوت باصرہ ہے، دیکھنے کی قوت جو ہے، اس پر ایک دلیل ہمیں ملتی ہے کہ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تمام زمین کو لپیٹ دیا ہے، تمام زمین کو، اس کے تمام مشارق اور مغارب ان کو میں نے دیکھ لیا ہے۔ یہ کسی بھی انسان کے اختیار میں آج تک نہیں، 2026 ہو گیا، کروڑ پتی سے کروڑ پتی انسان، ارب پتی سے ارب پتی انسان، چاہے وہ کائنات کا جتنا مرضی حاتم، بڑا حاتم تائی ہو، وہ ساری کائنات کے کونے نہیں پھرا، زیادہ سے زیادہ کسی نے 10 ملک دیکھ لیے، 20 دیکھ لیے، 50 دیکھ لیے، 100 ملک دیکھ لیے، لیکن اس دنیا کے سارے ممالک کو نہیں دیکھا کسی نے، تمام مشارق کو نہیں دیکھا، تمام مغارب کو نہیں دیکھا۔ لیکن میرے سونے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے روئے زمین کو سمیٹ دیا، میں نے تمام مشارق بھی دیکھ لیے، میں نے تمام مغارب بھی دیکھ لیے۔ اب عام انسان کی آج تک قوت میں، یہی تو بات ہم عرض کرتے ہیں کہ بے شک نبی بشر ہے، بے شک نبی انسان ہے، نبی فرشتہ نہیں، لیکن جو ان کی صفات نورانیہ ہیں، روحانی صفات ہیں، نبوت کی صفات ہیں، یہ ایسی صفات ہیں جو کائنات میں کسی دوسرے کے پاس ہیں، اور یہ صفات ان کو ممتاز کرتی ہیں تمام انسانیت سے، اور فردن ہر ان کا
جو ظاہرہ اپنا حواس ظاہرہ ہے اس کا ایک ایک جو ہے جز، اس میں اب یہ پہلی کیا حضور نے فرمایا، میں نے تمام مشارق اور مغارب دیکھ لیے۔ یہ روایت کہاں ہے؟ یہ صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے، سنن ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، اور دلائل النبوہ کے اندر موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، کچی بات نہیں، پکی پیڑھی بات۔ دوسری بات، میرے آقا جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے نماز کی صفیں آپ نے بنوائی، چلو بھائی سیدھی کر لو، شاباش، حضور نے صفیں سیدھی کروا لی۔ جب پوری ہو گئیں تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز کے بعد، قم یا فلان، اوے فلانے کھڑا ہو جائے، او فلانے کھڑا ہو جائے، بھائی نماز ٹھیک کرو، خشوع اور خضوع کی جو ہے نا جی وہ رعایت کرو۔ خشوع کہتے ہیں ظاہری، خضوع کہتے ہیں دل قلبی کیفیت کو۔ اب حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سامنے منہ کر کے نماز پڑھا رہے تھے، اب میں ادھر منہ کر کے نماز پڑھاتا ہوں، میں اگر پیچھے جب سلام پھیر کے پیچھے ہٹوں اور میں کہوں جی حضرت صاحب تسی اٹھ جاؤ، تہاڈی نماز نہیں ٹھیک، تسی صحیح ارکان نہیں ادا کیتے تے، تہاڈا دل دی کیفیت ٹھیک نہیں سی، تو آپ سیدھا ہی کہیں گے حضرت صاحب آپ کو پیچھے سے بھی نظر آتا ہے، آپ آگے دیکھ رہے تھے یا پیچھے دیکھ رہے تھے؟ آپ کی نظریں تو آگے تھی نا جی، پیچھے تو نہیں دیکھ رہے تھے۔ یہ میری کمزوری ہے، میں صرف آگے دیکھ سکتا ہوں، جب میرا ادھر منہ ہوگا پھر میں ادھر دیکھ سکتا ہوں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں پیچھے سے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح آگے سے دیکھتا ہوں۔ اور یہ کچی بات نہیں، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر، صحیح مسلم شریف کے اندر، ابو داؤد شریف کے اندر، ابن ماجہ شریف کے اندر، سنن نسائی کے اندر، سیاستہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود۔ جس طرح حضور آگے دیکھ رہے ہیں اسی طرح حضور پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے لیے یہ قیدیں ہیں، یہ دیواریں، یہ آگے پیچھے ہے نہیں، یہ ہمارے لیے قید ہے، اللہ کے نبی کے لیے کوئی قید نہیں۔ اور پھر میرے آقا جی کی بات آ جائے تو سبحان اللہ، پھر تو کیا ہی بات۔ اچھا جی، پھر اس قوت کی نظیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے بارے میں اپنے پاک کلام کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 75 کے اندر ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ تمام مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوت باصرہ اتنی قوی اور مضبوط کر دی تھی، وہ اعلیٰ سے لے کے اسفل تک تمام کی تمام نشانیوں کو دیکھ لیتے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی، انبیاء کو اللہ نے یہ قوت عطا فرمائی۔ اور پھر آ جائے میرے آقا جی کی بات، پھر تو سبحان اللہ۔ تمام فضیلتوں کی معراج کا نام جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ آپ جناب رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجلی لی ما فی السماوات والارض، میرے لیے تمام آسمان و زمین منکشف ہو گئے۔ یہ مسند امام احمد کے اندر روایت ہے، اللہ سونے نے سارا کچھ کھول دیا میرے سے۔ آج میں اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے، آج سی سی ٹی وی کیمروں نے نا جی کمال کر دیا۔ میرا ایک کزن ہے، وہ امریکہ میں ہوتا ہے، کاروبار اس کا لاہور میں، کبھی وہ چائنا ہوتا ہے، کبھی کدھر ہوتا ہے، کبھی کدھر ہوتا ہے، کبھی کدھر ہوتا ہے۔ یہاں پر دفتر میں اس کے ملازم کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار تو ادھر چلا جاتا ہے اور امریکہ اتنی دور بیٹھا ہے، یا چائنا بیٹھا ہے، یا کسی اور ملک میں بیٹھا ہے، تو تجھے کیسے پتہ لگتا ہے پیچھے وہ سارے ایمانداری سے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ وہ کہتا ہے جی میں نے سی سی ٹی وی کیمرے لگائے ہوئے، آن لائن کیے ہوئے، ان کی ایکسیس میرے فون میں ہے جی، میں اپنے فون کو کھول لیتا ہوں، آفس کی سٹارٹنگ ٹائمنگ دیکھ لیتا ہوں، کون بندہ کتنے بجے آ رہا ہے، مجھے پتہ ہوتا ہے کون بندہ کتنے بجے آیا ہے، کون ٹائم پہ آیا ہے، کون پہلے آیا، کون لیٹ آیا، کون نہیں آیا۔ میں بیٹھا تو وہاں پہ ہوتا ہوں، میرے دفتر کے اندر، میرے لاکر میں، میری فائلوں پہ، وہ ساری میری نظر ہوتی ہے، میں اپنے فون پہ بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ آج کا انسان ٹیکنالوجی کے، آپ کا یہ امریکہ یہ دعویٰ کرتا ہے
میں دنیا کے چپے چپے کو دیکھ سکتا ہوں، ایک ایک انچ میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ ہم نے پوچھا جی وہ کیسے؟ وہ کہنے لگا جی ہم نے سیٹلائٹیں بھیجی ہیں۔ چائنا کہتا ہے جی ہمارے پاس یہ قوت ہے، ہم بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان کہتا ہے ہم بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم بھی سیٹلائٹ کی ایکسیس رکھتے ہیں، ہم بھی سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ اب یہ جتنے بھی آج کل وارفیئر ہو رہی ہے یہ ساری سیٹلائٹ کے ذریعے ہو رہی ہے۔ بندہ بیٹھا کہیں ہے، دیکھ کہاں سے رہا ہے، ایکشن کہاں پہ ہو رہا ہے، پیچھے ایک بندہ ہے۔ اگر دنیا اتنی ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے کہ ایک بندہ ایک ہی کمرے میں بیٹھا ہوا ایک ہی وقت میں وہ امریکہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ پاکستان بھی دیکھ رہا ہے، وہ انڈیا بھی دیکھ رہا ہے، وہ سارے ممالک دیکھ رہا ہے، تو اللہ کو اتنی قدرت نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی کو سارا کچھ دکھا دے؟ اللہ کی ٹیکنالوجی تو سب سے زیادہ تیز ہے نا قبلہ، اور پھر نبی کو ممتاز ہی اس لیے کیا گیا ہے۔ اور ایک اور بات جو بڑی سمجھنے والی، اگر وہ خاصیت جو اللہ نے نبی کو دی ہے معجزے کے طور پر، وہ اگر کسی کے اندر آ جاتی ہے تو پھر وہ معجزہ ہی نہیں ہے۔ مثلا یہ قرآن پاک ہے نا، کوئی ماں کا لال آج بھی، آج سے 100 سال بعد بھی اس کی نظیر لے آئے، اس کی مثال لے آئے، تو یہ قرآن کس چیز کا معجزہ ہے؟ یہ کوئی معجزہ نہیں، یہ معجزہ ہے ہی اس لیے 14.5 صدیاں گزر گئی، اس کا چیلنج برقرار ہے، کوئی اس کی ایک صورت لا کے دکھائے، اس کو کہتے ہیں معجزہ، جو قیامت کی دیواروں تک پھر کسی اور کے پاس نہ ہو، وہ صرف نبی کے پاس ہو۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مادر ذات اندھوں کو بینا کر دیتا ہوں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، جو کوڑی ہوتا ہے، کوڑی، میں کوڑی کو خوبصورت کر دیتا ہوں۔ کیسے؟ صرف ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرا سونا ہو گیا، مٹی کے بانٹے بنائے، یہاں پہ رکھے، پھونک ماری، ایک تو ساڑھے شوف ہے نا، وہ نہیں، واقعی ہی اللہ دا، یعنی وہ بانٹے بنائے رکھے، پھونک ماری، بینا ہو گیا، آنکھ والا ہو گیا۔ مادر ذات اندھے کا آج تک علاج نہیں رہ آیا۔ جن کی آنکھیں خراب ہو جائے نا وہ آنکھیں چینج کر دیتے ہیں۔ اچھا میرے سسر کی آنکھیں اب کمزور ہو گئیں، ان کا 2-3 دفعہ ہم نے یہاں سے آپریشن بھی کروایا، ڈاکٹر کہتے نہیں ان کی نظر ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ ہم نے کہا جی کیوں نہیں ہو سکتی؟ انہوں نے کہا جو پیچھے دیکھنے والا سسٹم ہے نا وہ سسٹم ہی خراب ہو گیا، وہ آگے تمہارا شیشہ کیا کرے، یہ آنکھ جو ہے یہ کیا کرے، جو پیچھے سے جس نے دکھانا ہے وہ سسٹم ہی آؤٹ ہو گیا، اب وہ چل ہی نہیں سکتا، چاہے نئی آنکھ لگوا لو، خرید لو، جو مرضی کر لو۔ یہ تو اس بندے کی آنکھ ٹھیک ہو سکتی ہے جس کا پیچھے والا سسٹم ٹھیک ہو، آگے والا خراب ہو، کوئی لینس چینج کر دیا، کوئی آنکھ چینج کر دی تو کام چل گیا۔ لیکن جس کا پیچھے سے سسٹم ہی کوئی نہ ہو، مادر ذات اندھا، وہ سسٹم ہی آؤٹ ہو جس کا، اللہ کے نبی وہ سسٹم بھی لگا کے بینا کر دیتے ہیں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم مردوں کو بھی میں اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں، مٹی کے پرندے بنا کے پھونک مارتا ہوں، وہ اڑ جاتے ہیں، مردوں کو پھونک مارتا ہوں، وہ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اس کے اذن سے، اس کے حکم سے، نبی کے ہاتھ پہ معجزہ ہو رہا ہے۔ ہاں جی، تو اب آج تک سن 2026 تک کوئی بھی معجزہ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک معجزہ تھا، آپ سوٹا پھینکتے تھے زمین پر، اژدہا بن جاتا، آپ ہاتھ ڈالتے تھے بغل میں، نکالتے تھے تو چمکتا ہوا جیسے بیضا بن جاتا تھا، کئی ہزار پاور کی لائٹ بن جاتی تھی۔ اچھا جی، اب آج تک جو حضرت صالح علیہ السلام نے کیا، پتھر سے اونٹنی نکالی، آج تک کوئی ماں کا لال نہیں نکال سکا، کوئی چھوٹے کو سانپ نہیں بنا سکا۔ کوئی ایک ہوتی ہے الوژن، ہاں جی، یہ نئی ٹیکنالوجی جو آئی ہے 9D، ہاں جی، اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے یہ کیا ہے ایسے محسوس ہوتا ہے گویا صحیح بالکل حقیقی چیز سامنے کھڑی ہے، بالکل
جتنے فاصلے پہ آپ میرے بیٹھے اتنے فاصلے پر آپ محسوس نہیں کر پائیں گے جناب یہ حقیقت انسان بیٹھا ہوا ہے یا یہ کوئی شوائیں بنی ہوئی ہیں. ہاں جی، آج کل یہ میٹنگیں شروع ہو گئی، میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں حقیقی ہوں یا پھر میں مشین کی کمال ہوں. ہاں جی، وہ آج اس حد تک ٹیکنالوجی پہنچ گئی ہے، لیکن یہ سارا کیا ہے؟ آنکھوں کا دھوکہ. جب وہ اس جسم کے اندر ہاتھ مارتے ہیں شوائیں لگتی ہیں تو پتہ چل جاتا اوہو یہ تو میری آنکھ کا دھوکہ تھا. پہلے ویڈیو جب بنتی تھی نا تو ایک سالڈ ثبوت ہوتا تھا کہ جناب یہ بالکل یہ کوئی ویڈیو نہیں بنا سکتا. اب اے آئی نے ایسا کمال کر دیا ہے، کوئی ناچ رہا ہو کوئی کود رہا ہو اوپر کسی کی بھی شکل لگا دو وہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ وہی بندہ ہے، بالکل کوئی اس میں وہ راہ ہی کوئی نہیں. لیکن یہ سارا کیا ہے؟ دھوکہ ہے. لیکن اللہ کے نبی کو جو ملتا ہے وہ دھوکہ نہیں ہوتا، وہ آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہوتا، وہ حقیقت ہوتا ہے. وہ سوٹا جب پھینکتے تھے وہ صرف آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہوتا، وہ حقیقتاً اژدہا بن جاتا، وہ ہاتھ حقیقتاً چمکنے والا بن جاتا تھا. وہ جس 50 ہزار مریضوں کو عیسیٰ علیہ السلام ایک دن میں صحیح کر دیتے تھے، آج تک کتنی ترقی ہو گئی؟ شوگر کا علاج آ گیا، بلڈ پریشر کا علاج آ گیا؟ نہیں، شوگر کا علاج نہیں ہے. صرف ڈاکٹر دھوکہ دینے کے لیے گولی کھائی رکھو کھائی رکھو کھائی رکھو کھائی رکھو، جو تو کھائی رکھو ٹھیک ہے، جو پھر سٹیج آ جاتی ہے، پھر گولیاں ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ کام کرنا چھوڑ دیتی، پھر لے آؤ جی انسولین لاؤ جی انسولین لاؤ، پھر ان ڈوز اور بڑھا دو، ہوں ان کا علاج ہی کوئی نہیں. یہ علاج نہیں تھا. اللہ کا نبی جب علاج کرتا تھا پھر کمال کر دیتا تھا، پھر دوبارہ وہ بیماری نہیں آتی تھی. یہ وہ کمالات ہیں، یہ وہ نبی کے اندر صفات ہیں. میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک ہے، یہ بھی مسند امام احمد کے اندر، فعلمت ما فی السماوات والارض، تو میں نے تمام آسمانوں اور زمینوں کو جان لیا. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک چیز کو جان لیا. آج صرف نبی کی یہ جو چند صفات تھیں یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی العزیز آگے کرتے رہیں گے. ایک بات یاد رکھنے والی، نبی سادہ لفظوں میں انتخاب خدا کا نام ہے. جس طرح ایک کمپنی کا مالک اپنے ملازم کو پسند کرتا ہے کہ یہ میرا پہلے ہوتا ہے انٹرویو ہوتا ہے، ہاں جی، دیکھا پرکھا جاتا ہے، دیکھا پرکھا جاتا ہے یہ بندہ یہ قابل ہے نہیں ہے، پھر کمپنی کا مالک جو سمجھتا ہے کہ یہ سب سے بہترین میرے ادارے کو فائدہ دے سکتا ہے، پھر وہ اس کا انتخاب کرتا ہے. پھر اس انتخاب کرنے میں جو سب سے زیادہ اچھا پرفارمنس دیتا ہے اس کو پھر گریڈ اونچا دے دیتے ہیں. آپ کو 17واں گریڈ ملا تھا، اب آپ کو 19واں ملے گا. آپ کو 19واں گریڈ ملا تھا، اب آپ کو 21واں ملے گا. ترقی کرا بلا شبہ بلا شبہ بلا شبہ وہ ذاتیں بڑی ہیں. رب سونے نے پوری انسانیت کے دلوں کو دیکھا، جو سب سے خوبصورت ترین انسانیت کی کریم تھی، بہترین لوگ، آہا، مزاج کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے، طبیعت کے لحاظ سے، رفتار کے لحاظ سے، گفتار کے لحاظ سے، ہر ایک لحاظ سے جو سپریم لیول پر شخصیات تھیں ان کا انتخاب کر کے اللہ نے ان کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا. پھر ان میں سے جو سب سے سپرلیٹو ڈگریوں میں آئے، ایک کا نام جناب ابراہیم علیہ السلام، ایک کا نام جناب داؤد علیہ السلام، ایک کا نام جناب عیسیٰ علیہ السلام، ایک کا نام جناب موسیٰ علیہ السلام، ایک کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ فضیلت والی، یعنی یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. سب سے اونچی ذات، سب سے بلند
ذات جو مخلوقات میں ہے اس کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے میرے سونے نبی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔